اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ کتاب کفارات میں اختلافی موارد ہم نے شروع کیا تھا، تو آج ایک اختلافی مسئلہ شروع کرنا ہے۔ عبارت دیکھ لو جہاں سے شروع کرنا ہے، وفی جز المرأۃ شعرها فی المصاب کفارۃ ظہار، یہ عبارت ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی عورت اپنے کسی رشتہ دار کی مصیبت میں اپنے بال کو نوچ لے یا کاٹ لے، جز کہتے ہیں کترانا، اردو میں کترانا کہتے ہیں یا کاٹنا بھی کہتے ہیں۔ تو بال کاٹنا، اس کے تین طریقے ہیں، یہاں پہ کفارے میں بھی یہ تین الفاظ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو جز کہتے ہیں کاٹنا، یعنی اوپر سے قینچی سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے اوپر سے کاٹ لے، اس کو کترانا کہتے ہیں یا کاٹنا۔ اور ایک ہوتا ہے نتف، نتف یعنی نوچنا۔ یہ عربی میں دو تین الفاظ ہے، اس کی وضاحت پہلے کر دوں تاکہ آگے والے آنے والے ابحاث میں بھی اس کی وضاحت آپ کو ہونی چاہیے۔ تو جز کا مطلب ہو گیا کترانا یا کاٹنا۔ ایک ہوتا ہے نتف، نتف کا معنی ہے نوچنا، نوچنا ہوتا ہے یعنی جڑ سے اکھاڑنا۔ انسان اپنے بال کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں، اس کو نوچنا کہتے ہیں اردو میں۔ اور تیسری صورت ہے حلق، حلق کا معنی ہے مونڈنا۔ تو تینوں میں فرق ہے نا، اگر آپ بال کو جڑ سے ہی بلیڈ کے ذریعے سے صاف کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مونڈنا کہتے ہیں، مونڈنا۔ ہاں، اصلاً مکمل صاف کرنا، اس کو حلق کہتے ہیں عربی میں۔ اور ایک دفعہ نتف کہتے ہیں، نتف کا مطلب یعنی بال کو جڑ سے نکالنا، نوچنا، ہاں جڑ سے نکالنا ہوتا ہے۔ ابھی جو مسئلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ جز کا ہے، لفظ جز یعنی کاٹنا، کاٹنا یعنی بالکل صاف نہ کرے بلکہ درمیان سے کینچی کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے کاٹ لے۔ تو اگر کوئی عورت مصیبت میں کسی رشتہ دار کے مرنے کی صورت میں اپنے بالوں کو کاٹ لے تو اس کا کفارہ کتنا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ یہ اختلافی موارد میں سے دوسرا مورد ہے۔ اور اس مسئلے میں تین اقوال، خلاصہ تین اقوال ہے۔ مصنف نے یہاں پہ جو قول نقل کیا ہے وہ یہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، یعنی زہار کے لیے جتنا کفارہ بتایا ہے وہ اس عورت کے لیے بھی ہے۔ زہار کا کفارہ آپ کو یاد ہوگا کفارہ مرتبہ میں شمار ہوتا تھا پہلے، غلام آزاد کرنا، اگر وہ نہ ہو سکے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر 7 دن روزہ رکھنا، یہ ترتیب والا تھا۔ اور اس گناہ کے لیے بھی اتنا ہی کفارہ دینا ہوگا۔ اور یہ قول مصنف اور علامہ اور ابن ادریس، یہ تین فقہا کا قول ہے، اور یہاں مصنف نے اپنا قول اسی شکل میں بیان کیا۔ دوسرا قول اس سلسلے میں کفارہ رمضان قرار دیا ہے، اور یہ شیخ طوسی کا قول ہے۔ مصنف نے قیلہ کہہ کر عبارت میں ذکر کیا، اور قائل شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، شارح نے اس کا نام لیا۔ تو شیخ طوسی کا نظریہ ہے ماہ رمضان کے کفارے کے برابر قرار دیا ہے، اور ماہ رمضان کا کفارہ وہی تین چیزیں ہیں، اما تخییر تھا، کفارہ مخیرہ تھا کہ غلام آزاد کرنا اور 60 مسکین کو کھانا کھلانا اور 7 دن روزہ رکھنا، ان میں سے کوئی بھی انجام دے مرضی ہے۔ بس اب تک دو قول ہو گئے اس میں، ایک تو کفارہ زہار کفارہ مرتبہ ہونا چاہیے، دوسرا قول کیا ہوا؟ کفارہ ماہ رمضان کے برابر ہے۔ اور تیسرا قول شہید ثانی شارح صاحب کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ مطلقاً کفارہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، یعنی کفارہ نہیں ہے کا مطلب یعنی کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ کفارہ واجب ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اما ایک روایت ضعیف ہے، ایک کمزور روایت ہے، اس کو شہید نے جو کفارہ ہونے کا قائل ہے انہوں نے دلیل بنا دیا، شہید اول نے۔ تو شارح فرماتے ہیں وہ روایت
مستحب ہونے کے لیے دلیل بن سکتی ہے، چونکہ اگر کوئی حکم واجب اور حرام ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے مضبوط دلیل ہونی چاہیے. کوئی کمزور روایت کے ذریعے سے حرام یا واجب ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اما اگر ضعیف روایت ہو تو ضعیف روایت کے ذریعے سے آپ مستحبات اور مکروہات ثابت کر سکتے ہیں. اور علم اصول میں ایک بحث ہے التسامح فی ادلۃ السنن، ایک بحث ہے علم اصول میں کہ اس میں کہتے ہیں کہ مستحبات اور مکروہات کے ادلہ میں تسامح ہے. تسامح کا مطلب یعنی چشم پوشی، یعنی انسان کسی کمزور دلیل کے ذریعے سے مستحبات یا مکروہات کو ثابت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اس میں زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ روایت میں چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مستحبات اور مکروہات سنگین حکم نہیں ہے نا، ہلکا حکم ہے. کوئی انجام دے دے تو دے دے، مستحبات نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح مکروہات کو ترک کرے تو بہتر ہے، اگر ترک نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی لیے یہاں پہ شہید فرماتے ہیں کہ جو روایت علماء نے واجب ہونے کے لیے دلیل بنایا وہ روایت ضعیفہ ہے. روایت ضعیفہ کے ذریعے سے وجوب تو ثابت نہیں ہوگا، اما اس کے ذریعے سے مستحب ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ علم اصول کے قانون کے مطابق التسامح فی ادلۃ السنن، مستحبات اور مکروہات کے ادلہ میں چشم پوشی اور تسامح کر سکتے ہیں اس قانون کی بنا پر. یہاں تک 3 اقوال سامنے آیا. شارح کا قول یہ ہے کہ مطلقاً کفارہ واجب نہیں ہے. مطلقاً کا مطلب یعنی زہار کا بھی کفارہ نہیں ہے اور ماہ رمضان کے کفارے کی طرح بھی نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہے، اما کفارہ مستحب کہہ سکتے ہیں. یہ 3 اقوال کا خلاصہ ہے. باقی کچھ مطالب ہے انشاءاللہ وہ عبارت میں ہم پڑھیں گے. اور عبارت دیکھ لیں. وفی جز المرأة شعرها فی المصاب کفارۃ ظہار، مصنف کی عبارت ہے. وفی جز المرأة شعرها یعنی عورت اپنے بال کو کترائے یا کاٹے فی المصاب مصیبت میں، یعنی کوئی رشتہ دار قریب دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی مصیبت میں عورت نے اپنے بال کاٹ لیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ وفی جز المرأة، یہ خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر یہ ہے کفارۃ ظہار. یہ مبتدا مؤخر ہے. عبارت یہاں تک مصنف کی عبارت پوری ہو گئی ہے. یعنی عورت اپنے بال کو مصیبت میں کاٹنے کی صورت میں کتنا کفارہ ہے؟ کفارۃ ظہار، زہار کا کفارہ ہے. زہار کا کفارہ کفارہ مرتبہ تھا ترتیب کے ساتھ. علی مختارہ ہنا، شہید فرما رہے، شہید ثانی فرماتے ہیں اس قول کے مطابق ہے جس قول کو مصنف نے یہاں کتاب لمعہ میں انتخاب کیا. یہی کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، کتاب ہے لمعۃ الدمشقیہ. اور شارح نے جو شرح لکھی ہے اس کو کہتے ہیں الروضۃ البہیہ. یہ کتابوں کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ کتابیں پڑھ کے ختم کرتے ہیں اور کتاب اور مصنف کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے مصنف شیخ زین الدین ابن علی، یہ اس کے شروع میں، کتاب کے شروع میں لکھا ہوگا، اس کو دیکھ لو. شہید اول مشہور ہے نا، شہید اول، کیونکہ عالم اسلام میں ائمہ اور معصومین کے بعد جو بڑے پائے کے علماء جن کو شہید کیا نا، اس کو علماء نے ترتیب سے نام دیا. شہید اول، شہید ثانی، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع تک پہنچا ہوا ہے. تو ابھی یہ تاریخی باتیں ہیں، اب اس کے میں اگر ہم تفصیل دے دیں تو پھر بحث جو ہے موضوع سے ہٹ جائے گا، اسی لیے آگے بڑھیں گے. علی مختارہ ہنا، اس قول کے مطابق جس کو شہید اول نے یہاں لمعہ میں انتخاب کیا، اس قول کے مطابق کفارہ ظہار ہے. وقبلہ العلامۃ فی بعض کتبہ، اور مصنف سے پہلے علامہ نے اختیار کیا ہے اپنے بعض کتابوں میں. یعنی یہ قول صرف مصنف کا نہیں، 3 علماء کا ہے. ایک خود مصنف ہے شہید اول، دوسرا قول علامہ ہلی کا ہے، تیسرا ابن ادریس و ابن ادریس، یعنی علی مختارہ ابن ادریس، یہ عبارت اسی کے ساتھ مربوط ہے.
یعنی اس قول کے مطابق جس قول کو مصنف نے انتخاب کیا اور مصنف سے پہلے علامہ نے انتخاب کیا، و ابن ادریس یعنی مختارہ ابن ادریس، اس قول کو ابن ادریس نے اختیار کیا. 3 فقہا نے کفارہ زہار قرار دیا. ولم نقف علی المأخذ، شہید ثانی شارح فرماتے ہیں اس قول کے مأخذ اور دلیل سے ہم آگاہ نہ ہو سکے. یعنی انہوں نے قول تو بیان کیا لیکن کیوں ایسا ہے پتہ نہیں ہے، دلیل پتہ نہیں ہے. بس قول اول کفارہ زہار کے برابر قرار دیا ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اب دلیل نہیں کہا شارح نے. دیکھو شارح نے دلیل ممکن ہے ہو ان کے پاس لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. لم نقف علی المأخذ، اس قول کے مأخذ اور دلیل پر ہم آگاہ نہیں ہو گئے ہیں. شاید ان کے پاس دلیل ہو، کیونکہ فقہا تو اندازن تو بات نہیں کرتے ہیں نا، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. وہ دلیل ہم تک نہیں پہنچ سکے. وقیل کبیرۃ مخیرۃ، اب یہ دوسرا قول ہے. اگر کوئی عورت اپنے بال کو مصیبت میں کاٹ لے تو پہلا قول کیا ہوا؟ زہار کا کفارہ. دوسرا قول کفارہ ماہ رمضان کے مطابق اور مخیرہ ہے. وقیلا، اور کہا گیا کبیرۃ یعنی کفارہ کبیرہ ہے، یعنی بڑا کفارہ ہے. مخیرۃ، اور وہ تخییری ہے کیونکہ کفارہ کبیرہ اس قسم کے کفارے کے مقابل میں ہے، کیونکہ قسم کا کفارہ تھوڑا کم ہے اور یہ اس کے مقابل میں کبیرہ کہا ہے، بڑا والا کفارہ. اور یہی بڑا والا کفارہ زہار میں بھی ہے اور ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کی صورت میں بھی ہے. اما فرق یہ ہے کہ کفارہ زہار مرتبہ ہے اور یہ مخیرہ ہے. 60 مسکین کو کھانا پہلے غلام آزاد کرنا ہے، سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، اس کے بعد 60 مسکین کو کھانا کھلانا، پھر 60 دن روزہ رکھنا. تو اگر زہار کے کفارے کے مطابق قرار دے تو یہ تو ترتیب ہوگا نا، پہلا دوسرا تیسرا، پہلا نہ ہو تو دوسرا، دوسرا نہ ہو تو تیسرا. مرتبہ میں تھوڑا جو ہے پابندی ہے، لیکن مخیرہ میں کیا ہے؟ مرضی ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ انتخاب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو عورت کے لیے کفارہ مخیرہ قرار دیا ہے اور اس کا قائل شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ذہب الیہ الشیخ فی النہایہ. اس قول کی طرف شیخ طوسی کتاب النہایہ میں گئے ہیں، یعنی اس رائے کی طرف گئے ہیں. یہ جو قیل ہے اس کی طرف، ہاں قیلہ. اب یہ قیلہ شہید اول نے شیخ طوسی کا نام نہیں لیا. ہاں قیلہ مجہول ہے نا، کسی نے کہا یا کہا گیا. شارح نے اس قول کا قائل نکالا ہے. کس نے کہا ہے؟ شیخ طوسی نے کہا. اب شیخ طوسی کا نام تو شہید اول نے نہیں لیا بلکہ شہید ثانی نے بیان کیا. ذہب الیہ الشیخ فی النہایہ، اسی قول کی طرف گئے ہیں. قول کی طرف گئے ہیں کا مطلب یعنی اس قول کا قائل ہو گئے ہیں. کون قائل ہوئے؟ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہو گئے. فی النہایہ کتاب النہایہ میں قائل ہو گئے ہیں، استنادا الی روایت ضعیفۃ. اور شیخ طوسی اس قول کا قائل ہو گئے ہیں ایک کمزور روایت پر اعتماد کرتے ہوئے. شیخ طوسی کے پاس دلیل ہے اما وہ دلیل ایک ضعیف روایت ہے. وفی الدروس نسب القول الثانی الی الشیخ ولم یذکر الاول. اور کتاب دروس میں شہید اول کی بہت ساری کتابیں ہیں نا، کتاب دروس ہے، بیان ہے، کتاب لمعہ ہے، تقریباً 4-5 کتابیں، الفیہ فقہ میں 4-5 کتابیں لکھی ہے شہید اول نے. تو کتاب دروس میں مصنف نے قول کو یعنی نسب القول الثانی الی الشیخ، اسی قول دوم کو شیخ طوسی کی طرف نسبت دی ہے. ولم یذکر الاول، پہلے قول کو اصلاً ذکر نہیں کیا. زہار والا، ہاں زہار والا قول یہاں کتاب لمعہ میں اپنا قول بنا دیا نا. اما کتاب دروس میں اصلاً اس قول کو بیان ہی نہیں کیا ہے. قول ثانی یعنی کفارہ مخیرہ والی بات اپنی بات قرار نہیں دیا بلکہ شیخ طوسی کی طرف نسبت دی ہے. عبارت کا مطلب سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ وفی الدروس نسب القول الثانی الی الشیخ، کتاب دروس میں مصنف نے قول ثانی کو شیخ طوسی کی طرف نسبت دی. قول ثانی تو پتہ چلا نا، وقیل کبیرۃ مخیرہ والی بات، یہ قول ثانی ہے.
مصنف نے کتاب دروس میں شیخ توسی کی طرف قول ثانی کی نسبت دی، ولم یذکر الاول، یعنی ولم یذکر القول الاول، قول اول کو چھوڑ دیا، ذکر ہی نہیں کیا. یہاں تک دو قول سامنے آئے اس عورت کے لیے جس نے مصیبت میں اپنا بال کاٹ لیا ہے، تو اس کے اوپر کفارہ ہونا کیا کتنا ہونا، دو قول سامنے آیا. والاقوى عدم الکفارہ مطلقاً، یہاں سے تیسرا قول شروع ہو گیا ہے. تیسرا قول کس کا تھا؟ شارح کا اپنا قول ہے. شارح شہید ثانی فرماتے ہیں اقوى عدم الکفارہ مطلقاً، کفارہ مطلقاً نہیں ہونا ہے. مطلقاً کا مطلب میں نے خلاصے میں بتایا تھا، مطلقاً سے مراد نہ مرتبہ ہے نہ مخیرہ ہے. ہاں اصلاً کفارہ نہیں ہے، یعنی کفارہ واجب نہیں ہے. اما مستحب تو کہہ سکتے ہیں. کفارہ واجب کیوں نہیں ہے؟ لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ، کیونکہ یہاں جب واجب ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، مضبوط دلیل نہ ہو، تو اصل براءت جاری کرتے ہیں. اصالۃ البراءہ ہے، اصول میں پڑھا نا، اصول عملیہ موٹے 4 اصول ہے، ان میں سے اصالۃ الاحتیاط ہے، اصالۃ البراءہ ہے، استصحاب ہے، تخیر ہے. تو اصالۃ البراءہ جہاں پہ کوئی دلیل نہ ہو اور شک کے در تکلیف ہو، یعنی کسی حکم کے واجب ہونا، کسی فعل کے واجب ہونا یا حرام ہونے میں شک ہو، تو وہاں براءت جاری کرتے ہیں. واجب نہیں ہے. براءت کا مطلب یعنی انسان کا ذمہ بری ہے. نعم یستحب لصلاحیت الروایا لادلۃ السنن. نعم شہید ثانی یہاں سے فرماتے ہیں ہاں یستحب، کفارہ مستحب ہے. کفارہ واجب نہیں ہے کہا ہم نے، اما مستحب ہے. تستحب ہے یا یستحب ہے، دونوں ہماری کتاب میں یستحب لکھا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں تستحب ضمیر اس کا کفارہ کی طرف لوٹاتے ہیں نا، کفارہ مؤنث ہے اس لیے فعل مؤنث پڑھا گیا. تستحب یعنی تستحب الکفارہ، کفارہ مستحب ہے. مستحب ہونا کہاں سے پتہ چلا؟ تو کہہ رہے لصلاحیت الروایت الضعیفہ لادلۃ السنن. ضعیفہ والی عبارت ہے یا نہیں ہے آپ کی کتاب میں؟ ضعیفہ، لصلاحیت الروایت الضعیفہ لادلۃ، ہاں یہ ہماری کتاب کے حاشیے میں لگا دیا، یہ اصل متن نہیں. ہاں تو مطلب روایت سے مراد روایت ضعیفہ ہے. لصلاحیت روایت الادلۃ ہاں السنن، تو کمزور روایت مستحب کے لیے دلیل بننے کی صلاحیت ہے. ہاں ابھی خلاصے میں ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہو، کمزور ہو، تو واجب اور حرام ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے مضبوط دلیل ہونا چاہیے. اما اگر مستحب ثابت کرنا ہو تو کمزور روایت کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی شہید ثانی کہہ رہے کہ کفارہ ہونے پر ایک کمزور روایت ہے، وہ روایت واجب ہونے کے لیے صلاحیت نہیں ہے بلکہ مستحب کو ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. نام ہاں یستحب یعنی تستحب، کفارہ مستحب ہے، لصلاحیت روایہ لادلۃ السنن، روایت مستحبات کے لیے دلیل بننے کی صلاحیت ہے. سنن یعنی وہی سنت کا جمع ہے. سنت مستحب ایک ہی بات ہے، اور سنن اس کے لیے جمع بنایا، تو مستحبات اور سنتوں کو ثابت کرنے کے لیے روایت ضعیفہ صلاحیت رکھتی ہے. بس یہاں تک 3 قول سامنے آیا. اور اس کے بعد شہید ثانی اس بحث کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں. تو اوپر مصنف نے کہا وفی جز المرأة شعرها فی المصاب، عورت اپنے بال کو مصیبت میں کاٹے. تو مصیبت سے مراد یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار مر کے مصیبت آئی ہو یا دور کے رشتہ دار ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم یہی ہے. ہاں ولا فرق فی المصاب بین القریب وغیرہ للاطلاق، اور مصیبت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اس کا جو قریبی رشتہ دار ہو، وغیرہ غیر قریب ہو یعنی دور کا رشتہ دار ہو، کسی کے مرنے پر اس کو مصیبت ہو گئی اور اس میں اس نے اپنے بال کاٹ لیا، تو اس میں کفارہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال اختلاف ہو گیا. للاطلاق، کیوں فرق نہیں ہے؟ کیونکہ مطلق ہے. مصنف کی عبارت میں تو
کوئی قید نہیں لایا نا، فی المصاب کہا مصیبت میں، اب وہ مصیبت قریبی رشتہ دار کے ہو یا دور کی مصیبت ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ وَهَلْ يُفْرَقُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ ظَاهِرُ الرِّوَایَةِ اعتبار الکل۔ ہاں یہاں سے ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بال کاٹنا، مصنف کی عبارت میں یہ ہے، تو آپ بال کاٹنے میں پورے سر کے بال کاٹے یہ مراد ہے یا آدھا کاٹے تو بھی یہی کفارہ ہے؟ آیا پورا بال کاٹنا یا آدھا بال کاٹنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ اگر حکم پورے بال کاٹنے کے لیے ہو تو اس صورت میں اگر عورت نے آدھا بال کاٹ دیا تو نہیں ہوگا۔ اگر حکم میں کوئی فرق نہیں ہے تو عورت نے اپنے بال کا کچھ حصہ کاٹا تب بھی یہی حکم ہوگا، اگر پورا کاٹا تب بھی یہی حکم ہوگا۔ شہید نے سوال کی شکل میں پیش کیا، وَهَلْ يُفْرَقُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ، آیا کل بال کاٹنا اور بعض بال کاٹنے میں فرق رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ عبارت کا مطلب واضح ہو گیا؟ آیا کل اور بعض میں فرق رکھا جائے گا یا نہیں؟ جواب میں شہید ثانی کہہ رہے ظاہر الروایت اعتبار الکل، روایت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ کل معتبر ہے، یعنی روایت ضعیفہ جس کا حوالہ دیا تھا نا، تو اس روایت ضعیفہ میں دو قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو شعرہا یعنی شعر کو ہا کی طرف اضافہ کیا ہے، اور دوسرا جو ہے اشعر یعنی شعر پر الف لام لگا دیا ہے۔ تو یہ علم اصول اور ادبیات میں یہ بات ثابت ہے کہ اگر ال آ جائے کسی جمع معرف، یعنی اگر کسی جمع پر الف لام آئے جمع المعرف ہو جائے تو افادہ عموم دے گا، ہاں استغراق کا معنی دے گا۔ تو روایت میں شعر یعنی الف لام کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کیا، ہاں بس مکمل بال کاٹنے کے لیے یہ حکم ہوگا۔ اور یا اس عبارت کو اضافے کے ساتھ پڑھا ہے شعرہا، شعر کو ہا کی طرف اضافہ کیا، تو اگر کوئی اسم اضافہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی افادہ عموم ہونے کا ہے، جمع مضاف جمع المضاف افادہ عموم ہونے کا قانون ہے۔ ان دو قانون کی بنیاد پر تمام بال کاٹنے کے لیے کفارہ ہونا چاہیے۔ بس اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اگر آدھا بال کاٹے تو کفارہ نہیں ہوگا، تمام بال کاٹنے کے لیے کفارہ ہوگا نا۔ دو قول کی بنا پر شہید ثانی کے قول میں تو کفارہ نہیں ہے، اما جنہوں نے کہا کفارہ زہار ہے یا جنہوں نے کہا کفارہ مخیرہ ہے تو اس کے لیے کس کے لیے کفارہ ہونا چاہیے؟ اگر عورت نے پورے سر کے بال کاٹ لیا تو کفارہ ہو گیا نا، ہاں اگر آدھا بال کاٹ لیا تو کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک صورت ہے۔ دوسری صورت میں شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف نے کتاب دروس میں فرق نہ ہونے کا کہا ہے، فرق ہو تو یہ ہوگا، فرق ہو تو پورے بال کے لیے کفارہ ہوگا، آدھا بال کاٹنے کے لیے کفارہ نہیں ہوگا، یہ فرق ہونے کی بات ہے۔ اور کتاب دروس میں مصنف نے فرق نہ ہونے کا کہا ہے، عدم الفرق یعنی آدھا بال کاٹنے کی صورت میں بھی کفارہ ہوگا۔ اور یہ کیوں کہا؟ تو کہہ رہے کہ یہاں پہ عرف کو دیکھتے ہیں، یعنی ادبیات علم اصول یا ادبیات لغت عرب کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ شعرہا یا اشعر لغت میں دیکھا جائے تو فرق ہے، عموم کا معنی دیتے ہیں، لیکن عرف عام میں جو بازاری زبان میں لنگویج میں کیا ہے کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں۔ تو صدق عرفی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرق نہیں ہے، تو مطلب آدھا بال کاٹنے کی صورت میں بھی کفارہ ہونا چاہیے۔ بس اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اب یہ عبارت دیکھ لو، وَهَلْ يُفْرَقُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ، آیا کل بال کاٹنا اور بعض بال کاٹنے میں فرق رکھا جائے گا؟ ظاہر الروایت اعتبار الکل، روایت کا ظاہر یہ ہے کہ کل معتبر ہے، یعنی پورا بال کاٹنے کی صورت میں کفارہ ہوگا، آدھا بال کاٹنے کی صورت میں کفارہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ لِإِفَادَةِ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ او المضاف العموم، یعنی جمع معرفہ یا جمع مضاف عموم کا فائدہ دینے کی وجہ سے، کیونکہ روایت کے الفاظ میں شعرہا ہے، شعرہا کی طرف اضافہ کیا ہے، اور ایک دفعہ اشعر الف لام کے ساتھ لایا ہے،
تو یہ دونوں کس کا معنی دیتا ہے؟ عموم کا معنی دیتا ہے. عموم میں یعنی تمام شامل ہوگا. اور آدھا بال کاٹنے کی صورت میں کفارہ نہیں ہوگا, پورا بال کاٹنا ضروری ہے. اگر پورا بال کاٹا تو کفارہ ہے, ورنہ نہیں ہوگا. واستقرب فی الدروس عدم الفرق لصدق جز الشعر وشعرها اور فن للباس. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مصنف نے کتاب دروس میں فرق نہ ہونے کو اقرب قرار دیا, نزدیک قرار دیا. فرق نہ ہونا, فرق نہ ہونے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ فرق نہ ہونا یعنی آدھا بال کاٹے پھر بھی کفارہ ہے, ہاں پورا بال کاٹے تب بھی کفارہ ہے. یہ کیا کہاں سے بتایا؟ لصدق جز الشعر وشعرها اور فن, کیونکہ عرف میں شعرها اضافے کے ساتھ پڑھو یا الف لام کے ساتھ پڑھو, عرف میں صدق آتا ہے للباز, للباز یا بالباز ہے عبارت ہماری کتاب میں, بالباز. ہاں باز بال کاٹنے کی صورت میں بھی شعرها عورت نے اپنا بال کاٹ لیا صدق آتا ہے. پورا بال کاٹے تو بھی عرف کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں کہ بال کاٹ لیا اس نے, کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ پورا بال کاٹنے کو تو شرط نہیں مانتے ہیں عرف. یہاں تک عرف کو لحاظ کیا. دیکھو یہ لغت اور ادبیات کو مد نظر نہیں رکھا ہے شہید اول نے کتاب دروس میں. عرف کو ذہن میں رکھتے ہوئے آدھا بال کاٹے یا تھوڑا سا کاٹے مکمل کاٹے, ہر صورت میں کفارہ لازم ہے. عدم الفرق, فرق نہیں ہے. ہاں بس عرف حجت ہے نا بہت سارے جگہوں میں, علم اصول میں آپ کو بتایا عرف حجت ہے. وَكَذَا الْإِشْكَالُ فِي إِلْحَاقِ الْحَلْقِ وَالْإِحْرَاقِ بِالْجَزِّ. ہاں یہ مسئلہ ختم کرنا ہے. ہاں نیچے او خدش وجہا تک مسئلہ ایک ہے. وفی نطفی, ہاں وفی نطفی والے عبارت نیچے آ رہے ہیں نا, وہاں تک مسئلہ ختم ہوگا, ورنہ اس سے پہلے ختم نہیں ہوتا ہے. وَكَذَا الْإِشْكَالُ فِي إِلْحَاقِ الْحَلْقِ وَالْإِحْرَاقِ بِالْجَزِّ. اور اسی طرح اشکال ہے یعنی دو احتمال ہے. اشکال ہے کا مطلب یعنی دو احتمال ہے, حلق کو بھی اور احراق کو بھی جز کے ساتھ ملانے کی صورت میں. حلق کا معنی ابھی پہلے ہم نے کیا تھا, حلق کا معنی کیا ہے؟ مونڈنا, مکمل صاف کرنا, اس کو کہتے ہیں حلق. اور احراق کا معنی جلانا. اگر کوئی عورت کسی کی مصیبت میں اپنے بال کو مونڈ لیا بلیڈ سے, بالکل گنجی ہو گئی, گنجی ہو گئی ہے مکمل مصیبت میں, یا احراق یعنی جلا دیا, مثلا بہت زیادہ اس کو مصیبت کی وجہ سے پریشانی ہو گئی اور اپنے بال کو تیل لگا دیا اور جلا دیا, ہو سکتا ہے نا ایسے کوئی. تو دنیا میں دیکھو مختلف مصیبت اظہار کرنے کے طریقے ہیں نا. اب ممکن ہے عرب والوں کے پاس یہی ہو کہ مصیبت میں عورتیں, تو مطلب یہ رسم و رواج کسی کے پاس ہو, کیونکہ مختلف علاقوں میں مصیبت اور خوشی کے دوران الگ الگ رسوم ہوتے ہیں نا, تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے نا. کفارہ ہے کا مطلب یہ نہیں گناہ ہے, عورت اپنے بال نہیں کاٹنا چاہیے. ہاں اور حلق بال کو موننا بھی حرام ہے. اور یہاں احراق کی بات بھی ہے, بال کو جلائے. تو آیا بال کو حلق کرنا یعنی موننا اور اس کو جلانا بھی جز کے ساتھ ملحق ہے یا نہیں ہے؟ اس میں دو احتمال ہے, اشکال ہے. ممکن ہے اس کے لیے بھی کفارہ ہو, یعنی حلق کے لیے بھی کفارہ ہو, احراق کے لیے بھی کفارہ ہو. ممکن ہے صرف جز کے لیے کفارہ ہو, حلق اور احراق کے لیے کفارہ نہ ہو. یہ دو صورتیں ہیں. اشکال کا مطلب یعنی دو احتمال پائے جاتے ہیں. وَكَذَا الْإِشْكَالُ, اسی طرح اشکال اور گفتگو ہے یعنی احتمالین ہے, فی الحاق الحلق والإحراق بالجز, یعنی بال موننا اور بال کو جلانا بھی جز کے ساتھ ملحق کرنا اور نہ کرنے میں. من مساواتہ فی المعنی, یہ دلیل ہے ملحق ہونے کی. ملحق ہونے کے لیے ایک دلیل آیا ہے, ملحق نہ ہونے کی دو دلیل آئے. ہاں تو شہید فرما رہے کہ ممکن ہے بال حلق کرنا, بال کو جلانا بھی جز کے ساتھ ملحق ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ من مساواتہ لہو فی المعنی, کیونکہ حلق کرنا جز کے ساتھ معنی میں برابر ہے. جز کا مطلب یعنی بال کو زائل کرنا نا, کاٹنا.
ازالہ شعر، ازالہ میں معنی ازالہ میں دونوں ایک جیسے ہے، یعنی بال کو حلق کیا تب بھی بال زائل ہو گیا نہیں ہو گیا، عورت کے سر سے بال وہ بھی الگ ہو گئے، عورت نے بال کو جلایا تب بھی بال الگ ہو گئے، کاٹا تو تب بھی الگ ہو گئے، تو بال جدا ہونے میں برابر ہے، معنی یہ ہے، ہاں معنی مشترک ہے، ہاں بس جس طرح جز کے لیے کفارہ ہونا چاہے حلق کے لیے بھی ہونا چاہے، کیوں ہونا چاہے وہاں پہ بھی بال ختم کیا نا، حلق میں تو بہت زیادہ بال ختم ہوتا ہے کیونکہ وہ تو جڑ سے ہی کاٹ رہا ہے، ہاں حلق جو ہے بالکل صاف ستھرا کرے، ہاں اس کو حلق کہتے جو حاجی مینا میں کرتے ہیں، ہاں اور احراق کا مطلب یعنی جلانا، اب جلانے میں ممکن ہے آدھا بال جل گیا ہو، ممکن ہے پورا جل گیا ہو، اس میں تو فرق نہیں ہے، بال تو الگ ہوتے ہیں، بال الگ ہونے میں ایک جیسے ہے، من مساواتہ لہو فی المعنی، مساواتہ کی ضمیر لوٹاؤ، کل من الحلق والاحراق، حلق اور احراق میں سے ہر ایک برابر ہے کس کے ساتھ، لہو جز کے ساتھ، لہو کی ضمیر جز کی طرف اٹھاؤ، کس چیز میں برابر ہے، فی المعنی، معنی میں برابر ہے، معنی کا مطلب سمجھا، یعنی بال ختم ہونے میں ایک جیسے ہے، ہاں اس طرح بھی بال ختم ہوگا، واختارہ فی الدروس، مصنف نے اسی قول کو کتاب دروس میں اختیار کیا، یعنی کون سا قول، یعنی دونوں ایک جیسے ہے، یعنی جس طرح بال کاٹنے کے لیے کفارہ ہے اسی طرح بال جلانے کے لیے بھی کفارہ ہے، بال حلق کرنے کے لیے بھی کفارہ ہے، وَمِنْ عَدَمِ النَّاسِ وَأَصَالَةِ الْبَرَاءِ وَبُطْلَانِ الْقِيَاسِ، یہ سارے الگ الگ دلیل پیش کرے تو یہ 3-4 دلیل ہوں گے، یعنی برابر نہ ہونے کے لیے، وَمِنْ عَدَمِ النَّاسِ یہ دلیل ہے ملحق نہ ہونے کی، یعنی بال کاٹنا کا ساتھ حلق اور احراق ملحق نہیں ہوگا، کیوں، من عدم الناس، روایت نہیں ہے، روایت کس کے بارے میں ہے، بال کاٹنے کے لیے ہے، روایت ضعیفہ اوپر آیا نا، اس کا ذکر آیا ہے وہ صرف بال کاٹنے والی صورت میں ہے، بال موننے کی صورت میں کوئی ذکر نہیں ہے، وَأَصَالَةِ الْبَرَاءِ، اور دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ جب انسان کو شک ہو جاتا ہے، عورت نے اگر بال مون لیا تو کفارہ ہونا چاہے یا نہیں ہونا چاہے، تو شک کی صورت میں کیا ہے، براءت جاری کرنا ہے، اصالۃ البراء ہے، یہ 2 دلیل، وَبُطْلَانِ الْقِيَاسِ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جز کے لیے جو حکم ہے، جز کے لیے جو حکم ہے وہ ہم حلق کے لیے بھی لاگو کریں تو یہ قیاس ہوگا، قیاس، اور ہماری شریعت میں قیاس ممنوع ہے، قیاس ابو حنیفہ جو قیاس مستنبط العلہ کہتے ہیں نا، جس میں قیاس کرنے کی جو وجہ ہے وہ فقیہ اپنی طرف سے نکال دیتا ہے، یہ غلط ہے، اور اگر قیاس منصوص العلہ ہے تو ہمارے مذہب میں بھی ٹھیک ہے، یعنی حکم کی جو علت ہے وہ امام نے یا پیغمبر نے خود بیان فرمایا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنی طرف سے کوئی یعنی وجہ بنیاد بنا کر قیاس کرنا، اور یہ غلط ہے، اسی لیے یہاں پہ بھی حلق والے حکم کو جز کے ساتھ ملحق کرنا یہ قیاس ہے، قیاس غلط والا، قیاس باطل ہے، وعدم العلم بالحکمت الموجبۃ للالحاق، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ملحق کرنے کی حکمت اور فلسفے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے حلق کو یعنی بال موننے کو جز کے ساتھ ملحق کیا، قیاس کیا، تو قیاس کیوں کیا، اس کی جو حکمت اور فلسفہ ہے نا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، شارع نے بتایا ہے تو ٹھیک ہے، شارع نے یہاں پہ تو نہیں بتایا ہے، اسی لیے قیاس باطل ہے، وعدم العلم بالحکمت الموجبۃ للالحاق، اور حلق کو احراق کو جز کے ساتھ ملحق کرنے کے سلسلے میں جو حکمت اور فلسفہ ہے اس کے بارے میں علم اور آگاہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ختم ہو گیا، بس شہید نے دونوں طرف سے دلیل پیش کیا، ملحق ہونے کے لیے ایک دلیل پیش کیا من مساواتی ہی کہہ کر، سمجھ میں آیا، اور ملحق نہ ہونے کے لیے کتنے دلیل ہو گیا، 2-3 دلیل ہو گیا، من عدم النص واصالۃ البراءات 2، بطلان القیاس 3، وعدم العلم بالحکمہ اسی قیاس کے ساتھ مربوط ہے، یہ الگ دلیل نہیں ہے، وَكَذَا فِي إِلْحَاقِ جَزِّهِ فِي غَيْرِ الْمُصَابِهِ بِهِ، اور اسی طرح آخری مسئلہ اس بال کاٹنے کے ساتھ ملحق ہونے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ
عورت نے بال کاٹا ہے لیکن مصیبت میں نہیں کاٹا، کسی اور وجہ سے کاٹ لیا ہے، ہاں مثلا غصے میں کاٹ دیا، یا بیوٹی پارلر میں جا کے آج کل کاٹتی ہے نا عورتیں، بال کٹواتی ہے، تو خلاصہ عورتوں کا بال کٹوانا، مردوں کی شکل بنانا حرام ہے، ہاں یہ حرام ہے۔ اما کفارہ ہونے میں پھر دو احتمال ہوں گے، اگر عورت نے مصیبت میں بال کاٹ لیا تو کفارہ ہے بعض علماء کی نظر میں، اوپر ہمارا اصل جو گفتگو ہے وہ اسی میں ہے۔ اما مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نے بال مصیبت کے علاوہ کسی اور وجہ سے کاٹ لیا تو آیا اس کے لیے بھی کفارہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں پہ بھی یہی دو احتمال ہے، شہید فرما رہے ہیں کہ ہمارے نظر میں کفارہ نہ ہونا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی عدم النص روایت نہیں ہے، روایت مصیبت والی، جو مثال دی ہے نا تین اقوال، ہاں وہ صرف یہاں پہ وہ تین اقوال اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں کا موضوع ہے فی جز المرأة شعرها فی المصاب، اور روایت میں بھی مصاب کا ذکر ہے نا، مصیبت میں بال کاٹے تو یہ مسائل ہے۔ اما اگر عورت نے مصیبت کے علاوہ کسی اور وجہ سے بال کاٹ لیا تو اس کے بارے میں روایت نہیں ہے، ہاں وقضا اسی طرح احتمالات پائے جاتے ہیں فی الحاق جزہ فی غیر المصابی، عورت اپنے بال کو کاٹ لے مصیبت کے علاوہ میں، اس کو ملحق کرے بھی اس مصاب کے ساتھ، بھی کی ضمیر ہوتا ہے مصاب، عورت اپنے بال کو مصیبت میں کاٹا ہے اس کو ہم غیر مصیبت والی صورت کے ساتھ ملانے میں بھی یہی احتمال ہے، یعنی دو احتمال ہے، ممکن ہے اس کے لیے بھی کفارہ ہو، ممکن ہے کفارہ نہ ہو، من عدم النص، ہاں یہ دلیل ہے کفارہ نہ ہونے کی، ملحق نہ ہونے کی، کیونکہ روایت کس کے بارے میں موجود ہے؟ مصیبت میں بال کاٹنے کی صورت میں روایت ہے، ہاں اگر غیر مصیبت میں بال کاٹے تو مصیبت بن جائے گی، عورتوں کی یہ مصیبتیں مردوں کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے۔ وَاحْتِمَالُ الْأَوْلَوِيَّةِ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ، یہ آخری جملہ ہے، اور شہید فرما رہے کہ یہاں پہ کسی نے ملحق ہونے کے لیے ایک دلیل پیش کیا، وہ دلیل اولویت بطریقہ اولا، جس کو مفہوم موافق بھی کہتے ہیں نا علم اصول میں، اس دلیل کے ذریعے سے کام لیا ہے۔ شہید ثانی کہہ رہے کہ یہ دلیل کام نہیں آئے گا، احتمال اولویت ہے یہاں پہ۔ احتمال اولویت کس طرح ہے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ جب مصیبت میں بال کاٹے تو کفارہ ہے، تو جب غیر مصیبت میں اندادون بال کاٹے تو کفارہ تو بطریقہ اولا ہونا چاہیے، کیونکہ مصیبت میں عورت پر ذہنی دباؤ ہے، مصیبت ہے، کسی کے مرنے کی غم ہے، تو غم میں اس کو تو تھوڑا ڈیل ہونی چاہیے نا، تو اس میں بھی عورت کو ڈیل نہیں دیا، عورت کے اس گناہ کے لیے کفارہ رکھا ہے، تو مصیبت کے علاوہ کسی اور وجہ سے خواہ اپنے بال کاٹ لیا تو وہاں تو بطریقہ اولا کفارہ ہونا چاہیے۔ طریقہ اولویت سمجھ میں آیا؟ شہید ثانی کہہ رہے کہ نہیں، یہ وہی ممنوعۃ، یہ اولویت والی بات آپ نے نکالا، وہ اپنی جیب سے نکالا ہے، یہ ممنوع ہے، اصلاً اولویت کی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی عورت کے لیے مصیبت تو نہ ہو لیکن کسی اور وجہ سے بال کاٹنا بہت ضروری ہو سکتا ہے نا کسی طریقے سے، تو آپ صرف مرنے والی صورت، مصیبت والی صورت کو اولا بنا دیا، یہ صحیح نہیں ہے، ممکن ہے کسی اور وجہ سے بھی اولویت پیدا ہو جائے۔ عبارت آخری عبارت دیکھو، واحتمال الاولویہ، یہ واحتمال الاولویہ پڑھو، یہ ہم نے پہلے عبارت تھوڑا غلط پڑھا تھا، یہ اس پر عطف ہے، من عدم النص یہ دلیل ہے ملحق نہ ہونے کی، ومن احتمال الاولویہ یہ دلیل ہے ثابت ہونے کی، ملحق ہونے کی، اولویت کا احتمال پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ملحق ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا عبارت؟ یعنی عورت مصیبت میں جو بال کاٹتی ہے اس کو غیر مصیبت والے سے ملانا چاہیے، کیونکہ اولویت پائی جاتی ہے۔ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ، شہید ثانی کہہ رہے کہ اولویت والی بات ممنوع ہے، ہماری نظر میں کوئی اولویت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔